السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ اسی ٹاپک پر بات ہوگی، جس کا موضوع ہوگا اسلام میں عورتوں کا مقام۔ جس کے خصوصی خطاب کرنے والے ہوں گے حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر حکیم حامد رضا قادری امجدی، گورکھپور، یو پی، ہندوستان۔ آئیے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اپنے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آواز آ رہی تھی آپ کی۔ جی ناظرین اور سامعین دونوں کو میری طرف سے سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ناظرین، سامعین اور محبین سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین آمین۔ آج میری گفتگو اس چینل کے مادھیم سے عورتوں کے لیے اور خاص طور سے ان مرد حضرات کے لیے ہے جو شادی کے بعد اپنی ازدواجی زندگی جی صحیح طریقے سے نہیں جی پاتے۔ جی شادی شدہ مردوں اور عورتوں دونوں ہی نے یہ شکایت کی ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ بے کیف ہے، بے مستی ہے، بے سرور ہے، اور وہ شادی کے بعد خوش نہیں ہے۔ جی جی بے شمار اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں، اور یہ مرض ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ہماری ازدواجی زندگی میں دن بدن بے لطفی جو ہے پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گویا بظاہر میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے خوش دکھائی تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری جو زندگی ہے اور ان کی جو زندگی ہے، یعنی میاں بیوی دونوں کی جو زندگی ہے، وہ ایک نمائشی زندگی بن کر رہ گئی ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ظاہری صورت کچھ اور نظر آتی ہے، باطنی کچھ اور نظر آتی ہے۔ آج لوگ ذوم و عم میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف اپنی انانیت کی بنا پر انا جو دل میں ہے، اس کی وجہ سے اونچا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ بات نہ کر کے میں صرف چند باتیں آپ کو بتاؤں۔ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اندر جو ازدواجی زندگی جینے کا مطلب آج جو ہماری زندگی بے کیف بے سرور ہے، اس کی
سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ ہماری شادیاں ایک طرح کا کاروباری شادی بن کر جی رہ گئی ہے. ہم روحانی مسرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مادی اغراض کو پورا کرنے کے لیے شادیاں کرتے ہیں. جی جی ماحول ہی بالکل بدل چکا ہے. عورتیں ایسے مردوں کو تلاش کرتی ہیں جن کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ مالی فائدے حاصل کر سکیں، اور مرد بھی ایسی لڑکیوں کی جستجو میں ہیں جو ظاہری طور پر خوش جمال ہو، خوبصورت ہو، چاہے ان کے باطنی خوبیاں اچھی ہو یا نہ ہو، بے شک. تاکہ وہ ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے. اس وجہ سے جی ہمارا خیال ہے کہ اگر زمانے حاضرہ کی عورتیں اور مرد حضرات مادی اور عارضی فوائد کو نظر انداز نہیں کریں گے جی تو یہ مرض بڑھتا ہی چلا جائے گا. واہ بے شک. جب تک ہم شادی کے معاملے میں اپنا نظریہ بلند نہیں رکھیں گے ہماری جی معاشرتی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی. بے شک. ہم کو مادی فوائد کو نظر انداز کر کے حقیقی فوائد کے مد نظر رکھنا چاہیے. بے شک. اور آج یہی دیکھا جا رہا ہے، جو جی حقیقی فوائد ہے اس کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، بے شک. صرف مادی تعلق سے بات کرتے ہیں. دنیاوی اغراض و وسائل کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. بے شک. لڑکی والے اگر جاتے ہیں لڑکے کے گھر تو لڑکے سے یوں سوال نہیں کرتے ہیں کہ لڑکا صوم و صلات کا کس قدر پابند ہے، جی بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ نوکری ہے، سرکاری ہے کہ نہیں ہے، جی جاب بہتر ہے کہ نہیں ہے، جی انکم بہتر ہے یا نہیں ہے. بے شک. اور یہی حالت لڑکے والوں کی ہے. جب لڑکی کے یہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مالی حالت ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں ہے، بے شک. تاکہ جو جہیز والی جو بھیک ہے وہ مانگنے میں شرم نہ آئے. جی جی ہاں، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے نیک ہے کہ نہیں ہے، نیک سیرت ہے کہ نہیں، پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے نیکی کے نام سے چڑھتی ہو، داڑھی بے کے شک. نام سے چڑھتی ہو، قرآن اور احادیث سے کوسوں دور ہو، جی مسئلے مسائل سے اس کو بالکل ناواقفیت ہو، جی طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے وہ بالکل نابلد ہو. بے شک. صرف حسن و جمال کو دیکھ کر لڑکے والے، لڑکی اور لڑکے کے گھر والے، خود لڑکا جو ہے صرف حسن و جمال کو دیکھ کر اپنانا شروع کر دیتے. بے شک. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی سے قبل یہ ضرور دیکھی جائے کہ صوم و صلات کا پابند دونوں ہے یا نہیں. جی جی تب جا کر ہماری جو شادی ہے اس شادی میں کیف اور سرور حاصل ہوگا. جی بے شک. خود ہمارے ملک میں شادی کے وقت جو ہے اخلاقی پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں لوگ، جی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ضرورت سمجھی جاتی ہے. جی اور ہمارے اخلاقی پہلوؤں سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے مادی اور ظاہری پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے، جی جی جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ کہ شادی کے چند ماہ گزرنے کے بعد ہی میاں بیوی میں بے کیفی پیدا ہونے لگتی ہے، ایک بے چینی ہو جاتی ہے، جی اور دونوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے.
اللہ اکبر آج سے 50 سال قبل کی شادیاں دیکھ لیجئے اور زمانے حاضرہ کی شادیوں کو ان جی دونوں شادیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے ملک میں جو شادیاں ہوتی تھیں ان شادیوں میں لڑکے اور لڑکی کے اخلاقی پہلو اور باطنی خوبیوں پر زیادہ نگاہ رکھی جاتی تھی، بے شک اور بڑے بوڑھے اپنی اولاد کی شادیاں کرتے وقت لڑکوں کے کردار اور لڑکیوں کی سلیقہ مندی اور پاکیزگی پر زیادہ نظر رکھتے تھے، لیکن آج یہ بات نہیں ہے۔ جی آج ایسے لڑکوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو خوشحال ہو، خواہ اس کا کردار کتنا ہی پست ہو اور کتنا ہی رذیل کیوں نہ ہو، اللہ اکبر اور ایسی لڑکیوں کو فوقیت دی جاتی ہے جو ظاہری حسن و جمال سے مالا مال ہوتی ہے، خواہ اس میں باطنی خوبیاں ہو یا نہ ہو، سلیقہ مندی ہو یا نہ ہو، گھر چلانے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو، بے شک صرف حسن و جمال کو دیکھ کر کے جو ہے شادیاں کر لینا، یہ اللہ اکبر ذہن بھی اسے قبول کرنے پر مجبور ہے۔ بے شک سب سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں لڑکیاں اور لڑکے اپنی پسند کی شادیاں کے بہت زیادہ دلدادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ہمارے ملک میں بھی یہ عشق محبت کی شادیاں ہونی شروع ہو گئی ہے۔ بے شک ابھی ارتداد کا مسئلہ دیکھ لیجیے حضرت آپ کی نگاہوں کے سامنے، جی 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 اس کی بنیادی محض سطحی جذبات پر رکھی گئی ہے، اللہ اکبر اور جب یہ جذبات کس قدر سرد ہو جاتے ہیں، یہ عشق محبت جب کچھ دنوں میں سرد پڑ جاتے ہیں تو ایسی شادیوں کے چند ماہ بعد ہی آپس میں بدمزگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر بے شک یاد رکھیے کہ شادیوں کی بنیاد ظاہری دکھاوا پر رکھی گئی ہو وہ مشکل سے شادی کامیاب ہوتی ہے، اللہ اکبر اور بعض اوقات تو طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے جی کہ صرف وہی شادیاں کامیاب ہوتی ہے جن کی بنیاد سودے بازی یا جذبات پر نہ رکھی گئی ہو، بے شک بے شک وہی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں جن کی بنیاد حقیقت کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، بے شک بے شک وہی شادیاں کامیاب ہوتی ہے جس کی بنیاد شریعت پر رکھی گئی ہو، بے شک بلکہ شادی کرتے وقت حقائق کو مد نظر رکھا گیا ہو تو وہ شادی کامیاب ہے، اور حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا تو وہ شادی اس میں چاہے جتنا پیسہ خرچہ کر دو کرنا ہے کر لو، مگر اس سے بے بنیاد، بے شک بے شک اس سے جو ہے ازدواجی زندگی کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، بے شک اور وہ نہ میاں کامیاب ہو سکتا ہے نہ بیوی کو کامیابی مل سکتی ہے۔ جی جی ہاں ایک بات اور کہوں گا حضرت آپ کے چینل کے مادھیم سے جی کہ جی میاں بیوی دونوں میں ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا زیادہ سے زیادہ جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک ہاں اگر کوئی شوہر میں کوئی کمزوری پائی جائے تو بیوی اسے نظر انداز کر دے، جی جی اور اگر بیوی میں کمزوری دکھائی دے تو شوہر اسے دبا لے جائے۔ جی 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 یہ ایثار اور یہ قربانی کا جو جذبہ ہے، یعنی ایک دوسرے کا، جی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے تحت یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ مرد عورتوں کے لیے لباس ہے اور عورت مردوں کے لیے لباس ہے۔ بے اس شک کا مطلب یہی ہے کہ اس کی کمزوریوں اور اس کی خامیوں کو مرد جو ہے ڈھانپ لے عفت کی چادر سے، جی جی
اور عورتوں کی خامیاں اور غلطیوں کو جو ہے مرد اپنی عزت کی چادر سے ڈھانپ لے، بے شک یہ بے شک جذبات کے چادر سے ڈھانپ لے۔ مگر عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن میاں بیویوں میں درگزر کرنے کا مادہ نہیں ہوتا، ان کی جو ہے یہ ازدواجی زندگی بڑی خوشگوار اور پرکیف ثابت نہیں ہوتی، اور جن کے اندر درگزر کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پرکیف اور پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، بے شک بے شک اور ان کا جینا، ان کا مرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس زمانے میں جی ایثار اور قربانی کا جذبہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بے شک کمزوریوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے نکتہ چینی کا مرض بڑھ رہا ہے۔ جی 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 خود وہ شخص جس نے اپنے بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھر آیا تھا، جی آج اس کی ادنیٰ سی کمزوری کو اپنوں سے بڑوں تک پہنچانے میں کوئی شرمندگی اور عار محسوس نہیں کرتا، یہاں تک کہ بات جو ہے طلاق تک پہنچتی ہے، جی 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 اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی اللہ اکبر۔ اور باہمی خلوص کے بجائے ان دونوں کے درمیان جو ہے خود غرضی عام ہو جاتی ہے، اور ایسی حالت میں جب خود غرضی عام ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے صرف اور صرف ایثار و قربانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز تلاش کرنے لگ جائیں، تو بات یہ تعلقات اور ان کے ربط و ضبط میں بے کیفگی اور مشرت حاصل نہیں ہو پاتی۔ جی وہ ہمارے بھائی، آخری بات کہوں گا جی کہ جی وہ ہمارے بھائی بہن جو پرکیف اور ازدواجی زندگی کے خواہش مند ہیں، جی جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ہمراہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بہتر سے بہتر زندگی جئیں اور اس میں ہمیں سرور اور کیف اور مستی ملے، جی تو انہیں چاہیے کہ ان اپنی اخلاق کو بلند کر لیں، بے شک بے شک ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر ازدواجی زندگی کا سچا کیف اور عیش کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ گھر کے اندر کتنا ہوں عیش و آرام کا سامان موجود کیوں نہ ہو، بے شک لیکن عیش اور آرام کے سامان سے سکون نہیں ملتا جب تک کہ دل کو کسی کے محبت سے سکون نہ ملے۔ بے شک بے شک بے شک ضمناً ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا جی آپ کے اس چینل کے مادھیم سے، جی کہ کون ہے جو نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، بے شک مگر بتاؤ تو صحیح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں کس چیز کی کمی تھی؟ سب کی نہیں، سبحان اللہ۔ جب کسی چیز کی کمی جنت میں نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر انہیں پریشانی لاحق ہوتی اور وہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے کہ کچھ ایسا سرور اور کیف اور مستی کی چیزیں مل جاتی، جی طبیعت گھبرانے، جب ان کی طبیعت گھبراتی، رب نے پوچھا کیا بات ہے؟ جی کہا مجھے ایک ایسی چیز چاہیے جو میرا ہم جنس ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک میرا ہم جنس ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کہوں۔ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جی
تو یہ میں بتا دوں کہ جنت بھی اگر کسی کا گھر جنت کی طرح بھی اگر مثل جنت بھی اگر کوئی اپنا گھر بنا لے، عیش و آرام کی ساری چیزیں میسر ہو، لیکن اگر بیوی نہ ہو اور سکون بیوی کے طرف سے نہ ہو، بیوی کے طرف سے ذہن میں تناؤ پیدا ہوتے ہوں، تو پھر وہ مثل جنت گھر بھی جہنم کے مانند لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہماری اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی جو ہیں شادی کر چکے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اور ازدواجی زندگی جینے کے لیے ایثار اور قربانی کریں، اور جب تک ایثار اور قربانی اور جذبہ کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھی ماشاء اللہ نصیحت رہی ازدواجی زندگی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر شوہر ہیں ہم تو شوہر کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہماری اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کو بھی اپنی بیوی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان رہا۔ تو اب تو ماشاءاللہ آپ کا صحیح چلنے لگا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور کیسے ہوگا اس کے لیے ایک چیز میں بتا دوں، جیسے کوئی ڈرائیور ہے نا، تو اس نے گاڑیاں پہلے سیکھی ہے، بغیر سیکھے گاڑی نہیں چلا سکتا، اور ڈر لگتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے جب ہم چلانا جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم گاڑی پہ بیٹھے اسٹیئرنگ پکڑے کیوں، کلچ دبائے کیوں، بریک لگائے کیوں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ڈرائیور نہ ہو تو گاڑی چلانے میں ڈر لگتی ہے، تو جب تجھے ازدواجی زندگی جینے کے مسائل نہیں پتا ہے میری بھائی، تو پھر تجھے مسئلے پڑھنے چاہیے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، کم سے کم جو کتابیں اس طرح کے گائیڈ لائنز جن کتابوں میں موجود ہے، ان کتابوں کو آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، دیکھیں، سمجھیں کہ بیویوں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کیا جاتا ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ہر آدمی کے الگ الگ ہر آدمی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے الگ الگ اصول ہے جو اسلام نے دیے ہیں، طریقے ہیں۔ اور اب تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، علماء کرام کا فیضان جو ہے جاری ہے اور ساری ہے، وہ الگ الگ ٹاپک پہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابیں اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سب پہ سارے مسائل موجود ہیں۔ تو ہمیں ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو یہ چاہیے کہ کم از کم ازدواجی زندگی جینے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کریں، اور پھر ان مطالعہ شدہ جو تحریریں ہیں اس تحریر کے مطابق، جو مسائل ہیں اس مسائل کے مطابق جو ہے اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالی ہماری اور جو ہے آپ کی اس نشست اور گفت اور تمام تر لوازمات کی جو ہے میں ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ ٹھیک ہے حضرت، پھر تو اتنا ہی دیر کافی رہے گا، 20 منٹ ہوگا، 20-25 منٹ کی روزانہ کا۔ تو نیٹ جو ہے آپ کا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کل سے آپ جو ہے اپنا نیٹ ورک وغیرہ کا سسٹم تھوڑا صحیح کرا لیجئے گا، کیونکہ 8 بجے نیٹ نہیں چل رہا تھا، تو اس لیے ہمارے ناظرین وغیرہ بھی سو جاتے ہیں۔ 10 کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی دیکھو 11 بجنے والے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اس کو دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کل سے ایک بار اور چیک کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کل پھر آپ کا بیان رہے گا، روز آپ کا بیان اسی کے ٹاپک سے رہا کرے گا، اسلام
اور عورتوں کا مقام. ٹھیک ہے حضرت, جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ الرحمن ناظرین اور سامعین کے لیے یہ بہت بڑا ایک اہم اچھا پلیٹ فارم رہے گا، کیونکہ لوگ جو ہے بہت سارے بیانات سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور میں جی کوشش کروں گا 20 سے 25 منٹ کے درمیان میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے کچھ چنندہ جو ہے مائیں جو ام المومنین رہی ہیں ان کے تعلق سے جی. بیان کریں گے. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے شروع ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، السلام علیکم. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے مفتی صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان کر رہے تھے. میں بھی چاہ رہا تھا کہ ایسا کوئی بیان ہو جس سے گھروں میں سکون آئے. سب سے پہلے میں نے جو ٹاپک رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا کہ گھروں میں سکون کیوں نہیں. گھروں میں سکون اسی وجہ سے نہیں, جب میاں بیوی سکون سے رہیں گے تو تمام گھر میں سکون رہے گا. میاں بیوی کی زندگی اگر سکون سے نہیں ہوگی تو پورے گھر میں بے سکونی اور بے چینی رہے گی. تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی, اور یہ مفتی صاحب نے خود ہی فون کرا تھا مجھے آج کہ ایسا ہے آپ صاحب ایک ٹاپک رکھا جائے جس میں ازدواجی زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوں. تو ہم ہر کام سیکھ لیتے ہیں, پیسہ کمانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں, نوکری لگانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں, کیسا کیا کرنا ہے, مگر ایک شادی کے بعد ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ, اور نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, نہ ہم اس کا کوئی طریقہ سیکھتے ہیں, نہ کسی سے پوچھتے ہیں. تو بتائیے پھر میاں بیوی کی زندگی کیسے صحیح ہو سکتی ہے. تو ہر کام کرنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں, تو شادی کے بعد زندگی چلانا بھی ایک سمجھ لو ایک ڈرائیونگ ہے. تو وہ بھی جب تک سیکھیں گے نہیں جب تک ہمارے میاں بیوی میں خوشحالی زندگی, ازدواجی خوشگوار زندگی نہیں گزار رکھ سکتے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے روزانہ 20-25 منٹ کے لیے ہمارے مفتی صاحب آپ کے لیے کچھ نہ کچھ حضرت حوا سے لے کے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تک جتنے بھی چنندہ اسلام میں جو پاکیزہ اور نیک عورتیں گزری ہیں ان کی زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت بیان کریں گے, جس سے ہماری آج اسلامی ماں بہنوں کے لیے بھی سبق ہوگا کہ کیسے کس طرح انہوں نے زندگی گزاری, ہم بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.